ابھی انشاءاللہ قاری انعام اللہ عثمانی صاحب مسجد میں تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ان کا فوری خطاب شروع ہو جائے گا۔ پروگرام انشاءاللہ ہم لمبا نہیں کریں گے۔ ان سے پہلے مختصر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری طلحہ عصری صاحب، وہ آئے انشاءاللہ آپ کو چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹیں گے۔ قاری طلحہ عصری، خطیب اعظم جامع مسجد رحمان اہل حدیث غوثیہ کالونی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس بندے کو آگ سے بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ حضرات، ہمارے معاشرے والا حساب نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، کسی بندے کا بیٹا انجینئر بن گیا، کسی بندے کا بیٹا پروفیسر بن گیا، کسی بندے کا بیٹا لیکچرار بن گیا، کسی بندے کا بیٹا وزیر اعظم بن گیا، کسی بندے کا بیٹا ایم پی اے بن گیا، کسی بندے کا بیٹا ایم این اے بن گیا، کسی بندے کا بیٹا صدر بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ پروفیسر، یہ لیکچرار کل اس کا باپ فوت ہوتا ہے، یہ اپنے باپ کی میت کو سامنے رکھ کر اپنے باپ کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اللہ کی قسم ہے اس سے بندہ رسوائے زمانہ کوئی نہیں، یہ بندہ کامیاب نہیں ہوا۔ آپ کا بیٹا ہے، دنیا کی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، دنیا کا اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ کل تو فوت ہوگا، تیرا بیٹا سامنے تیری چارپائی کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اللہم اغفر لہ وارحمہ، تیرا بیٹا کہے گا ربنا اغفر لی ولی والدی، تو اس وقت تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تو کامیاب ہو گیا، تیری تربیت کامیاب ہو گئی۔ چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ کچھ اسباب ایسے بیان کرنا چاہتا ہوں جن پر عمل کرنے سے اللہ کہتے ہیں میں بندے کو کامیاب کر دوں گا۔ سب سے پہلے جس بندے کے اندر توحید موجود ہے وہ بندہ قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا مراد؟ صرف زبان سے کہنے سے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، اس پہ عمل نہ کیا، بیٹے مانگے تو غیر اللہ سے مانگے، اولاد مانگی تو غیر اللہ سے مانگی، رزق مانگا تو غیر اللہ سے مانگا، کام مانگے تو غیر اللہ سے مانگے، کہتا پھرتا ہے لا الہ الا اللہ، کام کرتا ہے تو مشرکوں والے کرتا ہے، کام کرتا ہے تو گنہگاروں والے کرتا ہے، مانگتا ہے تو اللہ کے سوا سے مانگتا ہے، اور پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور میں کامیاب ہو گیا۔ تو نہیں، قرآن کا اصول ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے ہمارے ساتھ شرک نہیں کیا، جس بندے نے شرک کیا میں رب سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس بندے کے گناہ زمین سے ہوں، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیاں تک پہنچ جائیں، آسمان سے بھی اوپر کراس کر جائیں، ساتوں زمینیں گناہوں سے بھر لے، لیکن میرے ساتھ اس بندے نے شرک نہ کیا ہو، اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو سارے معاف کر دوں، چاہوں تو اس کو سزا دے کر جنت میں داخل کر دوں۔ لیکن جس بندے نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہوا، دنیا میں بھی رسوائے زمان نہ رہا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس بندے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے جس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ پہلی بات، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، قیامت کا دن ہوگا اللہ ایسے بندے کو جہنم سے آزادی انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ دوسرے نمبر پر دعا، جو بندہ اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. یہ تو عباد الرحمن کی صفات ہے. رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, رو رو کر کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ نعرہ تکبیر. مولانا مولا عثمانی صاحب, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لا چکے, اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ تو رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ سے التجائے کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. جو بندہ رات کو دعائیں کرتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہا, تنہائی میں بیٹھا ہے, اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی بندہ اس کو نہیں دیکھ رہا, اس کے والدین اس کو نہیں دیکھ رہے, کوئی گھر والا عزیز و اقارب اس کو نہیں دیکھ رہا, لیکن اس وقت یہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ اس دن اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ تو کامیابوں کی علامت ہے, یہ تو کامیاب, جو بندے کامیاب ہو گئے یہ ان کی علامات ہے کہ وہ بندے کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, جس بندے نے 40 دن اللہ کی رضا کی خاطر 5 نمازیں 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب لہ براءتان, اس بندے کے لیے 2 چیزوں سے برات لکھ دی گئی, براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. اللہ نے اس بندے کو منافقت سے پاک کر دیا, اللہ نے اس بندے کو جہنم سے پاک کر دیا. 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے, امام کہے اللہ اکبر, آپ پیچھے کہیں اللہ اکبر. 40 دن نماز پڑھنا آپ کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب لہ براءتان, اس بندے کے لیے 2 چیزوں سے اللہ برات لکھ دیتے ہیں, ایک تو وہ بندہ منافق نہیں ہوگا, دوسرے نمبر پر اس بندے کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. چوتھی اور آخری بات, جو بندہ روزے رکھتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ایک نفلی روزہ رکھا, اللہ اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں. ایک نفلی روزہ 70 سال جہنم سے دور چلا گیا. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نفلی روزہ رکھا, آپ نے فرمایا اس بندے کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دی جاتی ہے. وہ خندق کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک, جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنی بڑی اس بندے کے اور جہنم کے درمیان خندق بنا دی جاتی ہے. حضرات, یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. پہلے نمبر پر اگر آپ کے اندر اخلاص موجود ہے, آپ کے اندر تقوی موجود ہے, آپ نمازی ہیں, آپ حج کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, سب سے بڑی بات اگر آپ کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہے, آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. سارے کے سارے اعمال کو اللہ ضائع اور برباد کر کے رکھ دیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ توحید درست کریں اور پھر اس کے بعد ان اعمال پر عمل کریں. انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ ہمیں بھی فرما دیں گے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تحقیق یہ لوگ کامیاب ہو گئے, میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جو حق سچ بیان کیا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور جو غلطی ہوئی وہ میرے اپنے لفظ کی طرف سے تھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.